بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی قاری شاہد عطاری سے عیادت۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر تنزانیہ ایسٹ افریقہ۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش کے دوران نگران شورا کے ساؤتھ افریقہ سے مدنی پھول۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے قاری شاہد عطاری سے عیادت فرمائی، دعائے صحت کی۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیق عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے قاری محمد شاہد عطاری، مؤذن و نائب امام مسجد کنز الایمان، بابری چوک، باب المدینہ، کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ عمران حامد رضا نے اپنے ابو یعنی نگران شورا حاجی عمران کو اور حاجی عمران نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کا حادثہ ہو گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ پر رحم فرمائے۔ بیٹے صبر کرنا، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ یا اللہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ قاری صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ان کے سارے زخم بھر جائیں اور دل پر زخم مدینہ نصیب ہو جائے۔ مدنی مذاکرہ پابندی سے سننے والا بنا، سنتوں بر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والا بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر تنزانیہ ایسٹ افریقہ، آپ کی مبارک آمد و دیگر مدنی کاموں میں شرکت کے کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو۔ الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چھوٹے شہزادے الحمدللہ اس وقت ایسٹ افریقہ کے ملک تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ عز وجل آپ کا جدول یہاں پر الحمدللہ بیان کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ ابھی یہاں تنزانیہ کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے، اس کے ایک وفد نے شہزاد حضور سے ملاقات کی سعادت حاصل کی ہے اور دعائیں لی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی نیتوں کا بھی اظہار کیا ہے، اچھی اچھی نیتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کی خوب خدمت کرنے کی، دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسٹ افریقہ میں انشاءاللہ عز وجل شہزاد حضور کا دارالسلام میں 17 سپٹمبر کو NHC سمورا ہال کے اندر ایک عظیم و شان اجتماع ہو رہا ہے،
تو ایسٹ افریقہ کے اسلام بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ بھی بھرپور کوشش کریں، تنزانیہ والے کوشش کریں، دارالسلام والے کوشش کریں کہ اس اجتماع میں حاضر ہوں، اور اجتماع کے بعد خوب جو مدنی قافلے سفر کریں گے ان میں بھی سفر اختیار کریں۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری امت عطار کی بدولت۔ نگران شورا نے سلسلہ ذہنی آزمائش کے دوران رقت و سوز و سرور کے ساتھ مدنی پھولوں سے نوازا۔ ساؤتھ افریقہ سے آپ نے سلسلے میں براہ راست شرکت فرمائی۔ صوفی نگر ڈربن کے علاقہ ہے اوور پورٹ، یہاں پر الحمدللہ مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا، فیضان رضا مسجد ہے۔ یہاں کا جو سورج ہے وہ برننگ سن کہلاتا ہے، سن بن کہتے ہیں اس کو۔ یہاں باقاعدہ کریمیں ملتے ہیں، سن بن کریمیں یہاں پھر ملتی ہیں۔ یہ بھی میں نے اس بار وہ کریم بھی دیکھی اور یہ سارا ہوا۔ اس وقت سورج اتنے فاصلے پر ہے اور اپنی پیٹھ پر ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کا منہ اس طرف کو ہوگا۔ گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، نماز قضا کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کا حال کیا ہوگا، غیبت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے سننے والوں کا حال کیا ہوگا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ہم تو عبادت کر بھی جاتے ہیں تو اخلاص کا پتہ نہیں ہوتا، گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، عادی ہو گئی گناہ کے، عادی مجرم ہوتا ہے نا کہ جب تک گناہ کرے نا اس کو لطف نہ آئے۔ حساب کتاب کا دن ہے، جو اس قدر جرائم میں مبتلا رہا ہو وہ حساب کتاب کے لیے کیسے خود کو حاضر کر سکے گا؟ قیامت کے روز ایک پکار آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ کیسا عجیب حال ہوگا، پھر اپنے آپ کو دیکھے، اپنے کرتوتوں کو دیکھے، ہمیں اگر میزان عمل پر لا کر کھڑا کیا گیا اور ہمارے عمل تولے گئے تو بھی دیکھ لینا، آپ بھی دیکھو میں بھی دیکھوں، کیا کتنی گناہ کتنے، کون سا پلڑا ہلکا کون سا پلڑا بھاری۔ ہمیں قیامت کے روز کھڑا ہونا ہے، پوچھنا ہے قیامت کے روز کب روح نکل جائے پتہ نہیں ہے، کون سی سانس زندگی کی آخری سانس ہے پتہ نہیں ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ اور چشتی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اب لوگ گھوڑے سوار، امیر علیہ سنت کو بہت ہی پیارا رسالہ، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور اللہ توفیق دے لنگر بھی کریں گے۔ سب ذہن بنائیں، بہت پیارا رسالہ ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے سب کو معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو، اللہ میں توفیق دے گھر 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 پہنچائیں۔ ہمارے علاقے مشاورت کے نگران مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں تو ذہن بنائیں کہ اپنے علاقے میں گھر گھر یہ رسالہ پہنچانا ہے۔ دعوت اسلامی نے عشر جمع کیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ زمین کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، فصل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے،
اور عشر ہمارے مدنی کاموں میں معاون بھی ہوا اور وہ بھی گناہوں سے بچے. اسی طرح یہ رسالہ پڑھیں گے، عام کریں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ قربانی کس کس پر واجب ہوتی. ایک بکرا گھر کے کئی افراد کے لیے کفایت نہیں کرتا، جبکہ وہ صاحب نصاب ہیں اور مالدار ہیں، غنی ہیں، اور ایک ہی بکرا ساری فیملی کی طرف سے. تو جب یہ رسالہ عام کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا اور انشاءاللہ عز و جل وہ گناہ سے بچیں گے اور ہمیں قربانی کی کھالیں بھی ملیں گی. تو اس رسالے میں امیر اہل سنت نے عیبدار جانوروں کی تفصیل بیان کی ہے جن کی قربانی نہیں ہوتی. یہ بھی جہالت ہے اور بیچارے بہت سارے قربانیاں ضائع کرتے ہوں گے. قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا، اونٹ نہر ہو رہا ہے، گائے، اس کو گرائیں گے کیسے، یہ اتنا بھاری برگم بیل جو ہے اس کو گرائیں گے کیسے، تماشے دیکھ رہے ہیں. یہ تماشا دیکھنا کیسا ہے، تو یہ رسالہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. قصاب کے 20 مدنی پھول، قصاب کی بھی تربیت کی امیر اہل سنت. پھر گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے، اس کی تفصیل تو اچھوں کو پتہ نہیں ہو. گوشت کھانے کا بڑا شوق ہے تو یہ بھی تو سیکھو نا بھائی، کیا کھانے کی اجازت ہے اور کیا کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس رسالے میں بہت کچھ ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ رسالہ سدا بہار ہے، صرف قربانی کے موقع پر نہیں. اس موقع پر تو اس کی خاص اہمیت ہے. تو اجتماعی قربانی بھی ہوگی، اس میں بھی ہم نے شرعی طریقے سے سارے معاملات کرنے. اجتماعی قربانی کی مجلس بھی ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے اور ڈائریکٹلی مفتی فضیل صاحب اس کو واچ کر رہے ہیں، سمجھیں آپ، تاکہ کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. اور ہم نے اس کے اقدامات بھی کیے ہیں، مشورے بھی کیے ہیں. اللہ ہماری مدد فرمائے. اجتماعی قربانی کے مدنی پھول، یہ بہت پیارا رسالہ ہے. یہ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کو اس کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص وہ ذمہ داران جو نگران ہیں، جن کے علاقوں میں، ڈویژنوں میں، کابینہ میں اجتماعی قربانی ہوگی. اجتماعی قربانی کی شرعی احتیاطیں اس میں لکھی ہیں، دارالفتہ اہل سنت کی جانب سے ہماری رہنمائی ہوئی ہے. یہ رسالہ بھی واقع پڑھنے والا، سمجھنے والا ہے. اللہ میں توفیق دے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور مدنی چینل کے ذریعے سے جو بھی ذمہ داران مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بھی درخواست ہے کہ اجتماعی قربانی سے پہلے یہ رسالہ پڑھنا ضروری ہے. اور اجتماعی قربانی کی جو بھی مجلس بنائیں، جب تک وہ ٹیسٹ دے کر پاس نہ ہو جائیں ان کو اجازت نہ دیں اجتماعی قربانی کی. اجتماعی قربانی کم ہو جائیں گی کوئی بات نہیں، اللہ میں برکت دے گا. زیادہ ہو، غلط ہو نہیں، کم ہو، صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. امیر اہل سنت احیاء العلوم کی ترغیب جو دلاتے نا، اس کے اندر امیر اہل سنت کا مکتوب موجود ہے. اب یہ دیکھیں اس میں امیر اہل سنت نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل، جہاں میرے آقا اعلی حضرت کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے، وہاں باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر بڑا احسان. سرکار اعلی حضرت اور سیدنا امام غزالی رحمہم اللہ تعالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتی تو شاید میں برباد ہو جاتا. غور کیجیے کس طرح امیر اہل سنت ترغیب دلا رہے ہیں. خدا کی قسم، حجت الاسلام امام غزالی نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے. اب پیغام سنیے. دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ، مدارس المدینہ کے جملہ اساتذہ، ناظمین و ناظمات، طلباء و طالبات، سبھی مبلغین و مبلغات، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مدنی چینل کے ناظرین کو مخاطب کیا ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ نہ کیا تو پہلی فرصت میں فرما لیں. ہے کوئی مرشد کے فرمان پر لبیک کہنے والا؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ احیاء العلوم کی پہلی جلد، تو کوئی جلد لے لیں، پانچوں میں سے کوئی ایک لے لیں. وہ ایک پڑھیں اور اس کے بعد جب مکمل ہو جائے پھر دوسری لے لیں. بیانات کی تیاری بھی ہوگی، باطن کی اصلاح بھی ہوگی، بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو.
12 माह के मदनी काफिलों के आशिकान रसूल का सफर इस्लामाबाद पाकिस्तान से, जहां रवानगी से कबल तरबियत हुई, सफर के आदाब बयान किए गए। काफिला काफिला करते हुए ये मनाजिर देखिए। लूटने मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आज हम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना G11 इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये 12 माह के इस्लामी भाई राय खुदा अज़्ज़वजल में सफ़र करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और यहाँ से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये इस्लामी भाई कश्मीर, KP के और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज मदनी काफ़िलों में सफ़र पर रवाना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मदनी मकसद है जो कि हमें बापा ने अता फरमाया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इस मदनी मकसद के तहत इन मदनी काफ़िलों में हमने सफ़र करना है और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस्लाह की कोशिश भी करनी है और जहाँ जहाँ हमने जाना है वहाँ के इस्लामी भाइयों को भी नमाजी बनाना है, मसाजिद को आबाद करना है, नेकी की दावत की धूमें मचानी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वहाँ जो इस्लामी भाई हमारे करीब आएंगे उनको इंशाअल्लाह हमने नेक बनाना है, मदनी तरबीती कोर्स के लिए तैयार करना है, नमाज के लिए तैयार करना है, नेकी के कामों के लिए तैयार करना है। जो देखो सुन रहे हैं उनसे भी इल्तिजा है कि वो भी राय खुदा अज़्ज़वजल में मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। यकम मुहर्रमुल हराम को भी पाकिस्तान भर से कसीर तादाद में आशिकान रसूल 12 माह के लिए राय खुदा अज़्ज़वजल में सफ़र करेंगे। तो तमाम नाजरीन से अर्ज़ है कि वो भी ज़हन बनाएं कितने सफ़र हमारे दुनिया के लिए होते हैं, तो काश कोई एक सफ़र ऐसा भी हो जो राय खुदा में हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 12 माह में अभी तकरीबन 1 से 1.5 माह सफ़र किया और इसमें फ़र्ज़ उलूम के बारे में जो हस्बे हाल सीखना फ़र्ज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में बहुत सारी मालूमात मिली और मज़ीद इसके लिए इंशाअल्लाह कोशिश जारी है। सिलसिला हमारा सीखने सिखाने का है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 12 माह में हम इल्म दीन सीखेंगे और जो कोई सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आगे दूसरों को भी सिखाएंगे। मैं नियत करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि दावत इस्लामी को वक्फ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह की रहमत से, बापा के करम से और दावत इस्लामी की मेहरबानियों से मुझे इतना मीठा माहौल मिला है कि मैं क्या बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैंने दाढ़ी शरीफ सजा ली है, इमामा शरीफ सजा लिया है और मैं 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र भी कर रहा हूँ। निगरान मोज़म्बिक काबीना की मोज़म्बिक में दौरान मदनी काफ़िला मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। नेकी की दावत गोया 4 तरफ हो रही है आम। ईस्ट अफ्रीका के इस मुल्क में दावत इस्लामी का पैगाम फैलाने की सही आप भी देखिए। आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर। सुनते सीखेंगे इसमें, सुनते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफ़िले, 30 और 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर।
सुन्नतें सीखेंगे, इसमें सुन्नतें सीखेंगे, इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। मदनी काफिलों में दिखाते हैं आशिकान रसूल का सफर, इस उम्मीद पे कि सफर हमारा भी हो सरकार मदीने का। मदनी काफिलों की गोया धूमें मुलाहजा कीजिए। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। 3 दिन के मदनी काफिले में सफर रहा और इस काफिले की बरकत से मैंने बहुत कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस काफिले में मैंने नमाज पढ़ने का तरीका, गुस्ल का तरीका, वुज़ू का तरीका भी सीखा। मैंने फर्ज उलूम सीखा और मैं कोशिश करता हूँ मैं घर जाकर सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले, 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। हाँ सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार, मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार, मुझे को जज्बा दे सफर करता रहूं परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार, सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। झूठ गीबत और चुगली से जो बचना चाहे वो, झूठ गीबत और चुगली से जो बचना चाहे वो, खूब मदनी काफिलों में दिल लगा कर जाए वो, खूब मदनी काफिलों में दिल लगा कर जाए वो। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सिलसिला ज़हनी आजमाइश का फाइनल भी हो गया और मजलिस इजारा आगे रही। आगे पहुंचने वाली टीम को मदीना मुनव्वरा ज़ादहा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमों व तकरीमा के टिकट अरकान शूरा के दस्ते मुबारक से पेश किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह सीजन 6 ज़हनी आजमाइश का फाइनल शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं। सवाल है हमारे इजारा मजलिस वालों से, मुसलमानों में बिला वजह शरई इख्तिलाफ व फितना पैदा करना किसकी नियाबत यानी नाइब बनने की मिसल है? शैतान की नियाबत। अबलग घोड़े सवार रिसाले में इसकी पूरी तफसील मौजूद है। ऐसे लोग इस मामले में शैतान के नाइब हैं। जवाब दुरुस्त है। जब नजूमियों ने फिरौन की ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो इसकी बादशाहत खत्म कर देगा, तो फिरौन ने कितने लड़कों को कत्ल कराया था? 12,000 से 70,000। फिरौन ने 12,000 या 70,000 लड़कों को कत्ल किया। जवाब दुरुस्त है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के मुतालिक आपसे सवाल होंगे, तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा के शहजादों के वालिद का नाम बताएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह। प्यारे आका की सबसे छोटी शहजादी का नाम बताएं। फातिमा। हजरत फातिमा के 2 मशहूर अलकाबात बताएं। ज़हरा बतूल।
اعلان نبوت سے کتنے سال قبل آپ کی ولادت ہوئی؟ 5 سال یا 1 سال پہلے۔ جنتی عورتوں کی سردار کن خاتون کو حضرت کہا جاتا؟ فاطمہ رضی پیارے اللہ۔ آقا کے مثال ظاہری کے کتنے ماہ بعد آپ کا 6 وصال ماہ ہوا؟ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت بکر صدیق۔ آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع۔ آپ کے 2 شہزادوں کے نام بتائیں۔ حسن حسین۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ 10 سوال کیے ہیں اور بڑے شاندار جواب دیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر حاصل کیے۔ 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ شاید یہ ذہنی آزمائش کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ایک ہی سوال کے جواب میں 10 نمبر اگر کسی نے حاصل کیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آری ہے مدنی عطیات باکس کی اسلامی بھائیوں کی، نمبر پسند کریں۔ 2 نمبر۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، ہماری امی حضور، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ پیارے آقا نے سب سے پہلے کن خاتون سے نکاح فرمایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا نام بتائیں۔ لادری۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ لادری۔ تمام مکہ والے آپ کو کس لقب سے پکارا کرتے؟ لادری۔ عورتوں کے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک پیارے آقا کی خدمت میں رہیں؟ لادری۔ کس ماہ میں آپ کی وفات ہوئی؟ لادری۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ لادری۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا اور بہت سارے لا ادری ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ صرف 2 نمبر حاصل کیے ہیں، فرق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب رکن شورا کے ہاتھوں انشاءاللہ جو رنر اپ ٹیم ہے دوسرے نمبر پر آنے والے 50,000 ہزار کے مدنی چیک ماشاءاللہ عقیل مدنی بھائی پیش کریں گے جی مجلس سے مدنی عطیات باکس والوں کو۔ رکن شورا حاجی امین کے ہاتھوں انشاءاللہ ہماری فائنل جیتنے والی ٹیم کو 92,000 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جا رہا ہے۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کا سفر تنزانیہ ایسٹ افریقہ، آپ بھی شہزادہ عطار کے جدول میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے مدنی پھولوں سے نوازا عاشقان رسول کو باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بچا یا رب، اسے شروع